دیتا شدرا حضور جانتے ہیں حدود شدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں حدود شدرا حدود شدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں اور کہیں سے پڑھو درود ان پر کہیں سے پڑھو درود ان پر تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں اور پہنچ کر سدرا پہ پہنچ کر سدرا پہ روح الامین یہ کہنے لگے یہاں سے آگے کا راستہ یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں اور بروز حشر شفاعت کریں گے وہ چن چن کر
جانتے ہیں اور بروز حشر شفاعت کریں گے، لیکن ہوا یہ عقیدہ کہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا، حضور جانتے ہیں۔ اللہ جل وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد اس مالک کل خالق نظم کا کروڑ شکر ہے کہ جس رب کائنات نے ایک بار پھر زندگی میں یہ توفیق بخشی کہ اس کے دربار میں حاضر ہو کر نماز جمعہ پڑھنے کا موقع میسر آیا۔ اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو اپنی پاک اور عظیم بارگاہ کے اندر شرف قبول فرما کر ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے، اور لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر کہ جن کے طفیل میں خالق کائنات نے وہ سوہنا نبی، وہ اپنا پیارا محبوب اس کائنات کو عطا کر کے مجھے اور آپ کو اس نبی کا امتی بنا کر ہم پہ جو احسان عظیم کیا، ساری زندگی اگر رب کے حضور اس نیت سے سجدہ شکر کرتے رہیں کہ رب نے ہمیں اپنے سونے نبی کا امتی بنایا ہے تو تب بھی یہ کم ہے، کیونکہ حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ عظیم اور وہ مقدس ذات ہے کہ جس ذات کو رب نے ایسا بنایا، ایسی شانیں عطا کی، ایسا مرتبہ عطا کیا کہ جو کسی اور بشر کو، کسی اور انسان کو، کسی اور نبی کو، کسی اور ہستی کو اللہ نے وہ مرتبہ اور وہ مقام عطا نہ کیا ہے اور نہ کسی کو وہ ہو سکتا ہے۔ حضور کی ذات رب نے ایسی ذات بنائی کہ جس کے متعلق رب نے فرمایا اگر مجھے رب کی حقیقت کو یا مجھے رب کی ذات کو دیکھنا چاہو تو میرے مصطفیٰ کی ذات کو دیکھو۔ وہ سادہ لفظوں میں یوں کہوں کہ حضور علیہ السلام کی ذات رب کے نور کا مظہر ہے، رب کی حقیقت کی پہچان، رب کی معرفت اور رب کا نظارہ اگر تمہیں چاہیے تو حضور علیہ السلام کی ذات میں گم ہو جاؤ، وہاں تمہیں رب کا پیغام، رب کا دیدار، رب کی پہچان نظر آ جائے گی حضور کی ذات کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے اپنے سوالات کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کو اس کائنات بنی و انسان کی ہدایت
اور رہنمائی کے لیے نبوت اور رسالت کا تاج پہنا کر بھیجا، لیکن جو مرتبہ، جو مقام اللہ نے میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، وہ نہ اس سے پہلے کسی نبی کو ملا تھا، نہ اب ملا ہے، نہ اور قیامت تک کسی کو ملے گا۔ اللہ کا جو بھی نبی آتا ہے، ہر نبی کو اللہ معجزہ عطا کرتا ہے۔ معجزہ اس نبی کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام کو، دوسرے دیگر انبیاء کو اللہ نے کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو 3 معجزے دیے۔ کسی کو یہ شان دی، یہ معجزہ دیا کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے کا حکم دے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ کسی نبی کو یہ معجزہ عطا کیا کہ وہ اپنا عصا میدان میں پھینکے تو وہ سانپ بن جاتا ہے، اژدہا بن جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ شان دی کہ اپنا ہاتھ بدن میں ڈال کے باہر نکالے تو وہ چمکدار ہو جاتا ہے، اس کی روشنی پھیل جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام عصا پھینکے تو اژدہا سانپ بن جائے، یہ معجزہ عطا کیا۔ داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا کہ لوہے کو اپنے ہاتھ میں پکڑے تو وہ پانی کی طرح پگھل جائے، یہ معجزہ عطا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، مردوں کو کہیں زندہ ہو جاؤ تو زندہ ہو جاتے۔ مادر ذات اندھے اور کوڑے آپ کی بارگاہ کے اندر آتے تو آپ ان کی طرف ایک نگاہ شفقت، ایک نگاہ کرم دیکھ کرتے تو وہ صحیح سلامت ہو جاتے۔ ان نبیوں کو معجزے بھی ملے میرے مصطفیٰ کے نور کا صدقہ۔ سارے انبیاء میرے مصطفیٰ کریم کے مقتدی ہیں۔ حضور سید الانبیاء، امام الانبیاء ہیں۔ جب عام نبیوں کا مقام اور مرتبہ اور شان یہ ہے تو پھر بتائیں ان نبیوں کے امام اور نبیوں کے سلطان کا عالم کیا ہوگا؟ ہر نبی کو 1، 2، 3 معجزے دیے، لیکن میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ گفتگو میرے سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ حضور کی ذات در حقیقت میرے رب کے نور کا مظہر ہے۔ جہاں اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کے ہر ادا کو معجزہ بنایا، سراپا معجزہ بنایا، لیکن وہاں اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام کو ایک وہ عظیم اور وہ اعلیٰ معجزہ عطا کیا جو کسی اور نبی کو نہیں عطا۔ حالانکہ معجزہ عطا کرنا یہ اس کی شان، اس کی کریمی ہے۔ معجزہ کوئی عام چیز نہیں ہوتی ہے۔ معجزہ رب کی وحدانیت کی دلیل ہوا کرتی ہے، اس نبی کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ لیکن جو معجزہ میرے آپ کے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ معجزہ کسی اور نبی کے حصے میں آیا ہی، اور وہ آتا بھی کیسے؟ کیونکہ رب نے یہ معجزہ دے کر میرے نبی کو سارے نبیوں سے ممتاز کرنا تھا۔ وہ معجزہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ رجب المرجب کی 27 تاریخ کو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام معراج کروائی، یہ عظیم معجزہ عطا فرمائی۔
اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ معجزہ، یہ معراج ہے کیا، اور معراج کا پس منظر کیا ہے۔ معراج کروائی تو کروائی کیوں، اور رات کو کیوں کروائی، دن کے اندر کیوں نہیں کروائی؟ جب اللہ نے اپنے نبی کو اتنا بڑا معجزہ عطا کرنا تھا تو مولا دن کی روشنی میں، دن کے اجالے میں یہ معجزہ کرواتا، ہر کوئی دیکھتا۔ رب العالمین یہ رات کی تاریکی میں کیوں کروایا، اس کا جواب آگے چل کے آپ کو۔ اب علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اعلان نبوت کے 10 سال بعد، کئی لوگ کہتے ہیں کہ نبوت مل جانے کے 10 سال بعد نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ حضور اس وقت بھی نبی تھے، کنت نبیوں آدم و بین الماء والطین، آدم مٹی اور گارے کے بیچ تھے تب بھی نبی تھا۔ کنت نبیوں آدم و بین الروح والجسد، میں تب بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے بیچ تھے۔ ماں کے بدن میں بھی نبی تھے۔ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں نبوت نہیں ملی بلکہ اعلان نبوت فرمایا۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ کئی لوگ بھولی بھٹکی عوام کو دھوکہ دے جاتے ہیں کہ وہ دیکھیں گی نبی پاک ہم کو نبوت تو 40 سال کے بعد ملی ہے۔ 40 سال کے بعد نہیں ملی، اعلان کرنے کا حکم 40 سال کے بعد دیا۔ اس کے اندر کی حکمتیں تھی، ویسے تو نہیں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ میرے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وہ نمونہ یہی تھا کہ 40 برس میرا محبوب ان لوگوں کے اندر رہے گا، سارے کام لوگوں کے سامنے کرے گا، تاکہ کل کسی کو اعتراض کی کوئی جرأت اور گنجائش نہ ہو کہ وہ میرے نبی کی ذات پر، میرے نبی کی شان میں کوئی اعتراض کرے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ 40 سال کی عمر میں حضور نے جو اعلان نبوت فرمایا اس کے اندر کیا حکمتیں تھیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، بڑا طویل موضوع ہے۔ ہم آتے ہیں معراج کی طرف۔ اعلان نبوت کے 10 سال بعد مفسرین نے لکھا ہے، بعض نے 12 سال بعد، کسی نے لکھا ہے کہ حضور کی جو ظاہری دنیاوی زندگی تھی اس میں 52 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام کو معراج کروائی گئی۔ کسی نے لکھا ہے کہ 51 سال 5 مہینے کی عمر میں حضور کو معراج کرایا گیا۔ کسی نے لکھا ہے کہ ہجرت سے 2 سال قبل، اور کسی نے لکھا ہے کہ ہجرت سے 1 سال قبل۔ جو بھی دیکھا جائے تو وہی نبوت کے 10ویں یا 12ویں سال کی روایتیں ملتی ہیں۔ اب یہ معراج کروائی کیوں؟ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتہ۔ اب یہ بھی ایک لمبا فلسفہ ہے۔ میں آتا ہوں معراج کے پس منظر کی طرف۔ آیت کے مفہوم یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرم سے مسجد اقصی تک، پھر آسمانوں پر لے گیا۔ لنوریہ، اس ماحول کے گرد گرد کو منور کر دیا، نور کر دیا، من آیاتی، تاکہ اپنی نشانیاں اپنے بندوں کو دکھائے۔ اس معراج کے پر کئی حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ اب اس کے پیچھے اصل جو پس منظر تھا وہ یہ تھا، نبوت کے 10ویں سال، جس سال معراج ہوتی ہے اس سال نبوت کے 10ویں، بعثت کے 10ویں سال، حضور علیہ السلام کے پیارے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال ہو گیا۔ اسی سال حضور علیہ السلام کی پیاری رفیق حیات جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی وصال ہوا۔ 1 سال میں حضور کو یہ 2 صدمے اٹھانے پڑے، اور یہ صدمے ایسے تھے، یہ دو ہستیاں تھیں جنہوں نے حضور کے اوپر آنے والی ہر مشکل کا سامنا
کرتے ہوئے حضور کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ جب بھی کفار مشرکین نے حضور کو ستایا، تکلیف دی، اذیت پہنچائی، تو حضور کے پیارے چچا جناب حضرت ابو طالب حضور علیہ السلام کی ڈال بن کے سامنے کھڑے رہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب مشرکین مکہ نے آ کر کہا ابو طالب اپنے بیٹے کو کہو کہ تم ہمارے بتوں کی مخالفت کو چھوڑ دے، اگر یہ احسان کرنے سے باز نہیں آئے گا تو ہم اس کو نقصان پہنچائیں گے، اس کے ٹکڑے کر دیں گے، نعوذ باللہ، اس کو ختم کر دیں گے۔ حضرت ابو طالب اس وقت بڑھاپا آ گیا تھا، بستر پہ تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کو بلایا، کہا پیارے بھتیجے محمد، میرے اندر جب تک جان تھی، میری رگوں میں جب تک جوانی کا خون تھا، میں تیری ڈھال بن کے مقابلہ کرتا رہا، تمہارے دشمنوں کے آگے ڈھال بن جاتا، تیری ذات پہ کبھی آنچ نہیں آنے دیتا۔ اب میں بوڑھا ہو گیا، میں خود سہارے کا محتاج ہوں۔ اب یہ جو قریش مکہ کفار مکہ ہیں کہتے ہیں ہمارے بتوں کی مخالفت چھوڑ دو، تو بیٹا اب میرے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ میں ان کا مقابلہ کر سکوں، یہ تمہیں کہیں نقصان نہ پہنچے۔ تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، چچا اگر یہ کفار مکہ قریش مکہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج لا دے، بائیں ہاتھ پہ چاند کو لا دے، میں تب بھی رب کی وحدانیت کا اعلان کرنے سے باز نہیں ہوں۔ یہ بہت بڑی بات تھی، سورج اور چاند کا لانا محل تھا، مشکل ناممکن بات تھی۔ جس وقت نبی پاک علیہ السلام سے یہ جواب سنا تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھتیجے مجھے تیرے رب العالمین کی عزت و جلال کی قسم ہے، تو نے اتنی بڑی بات کر لی ہے کہ تیرے دائیں ہاتھ پہ سورج، بائیں پہ چاند لا دے، پھر بھی تو دین اسلام کی تبلیغ سے باہر نہیں آئے گا۔ فرمایا بیٹے تب تک میری رگوں میں خون جوانی کا تھا، اب جب تک میرے جسم میں میری روح باقی ہے، میری سانسیں باقی ہیں، میں تیری مدد کرتا رہوں گا۔ اتنے پیارے چچا۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ جب بھی حضور پہ مشکل وقت آتی، دل جوئی کرتی، حضور کو سہارا دیتی، حوصلہ دیتی، اور اپنا مال حضور کی قدموں پہ، حضور کی ذات پہ قربان کر دیا۔ یہ دونوں ہستیاں جب ساتھ چھوڑ گئی، حضور کو یہ صدمہ تھا۔ پھر حضور اپنے قبیلے سے نکل کر جب طائف کی وادی میں گئے، ان لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا اعلان اور پرچار کروایا، ان لوگوں نے جو ناروا، جو ہٹ درمی کا سلوک میرے مصطفیٰ کریم کے ساتھ کیا، وہ صدمہ جب حضور کو پہنچا تو حضور افسردہ ہو گئے، نڈھال ہو گئے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ہی دل کے اندر خیال آیا، سوچا کہ یا اللہ تیری وحدانیت کا اعلان کرنے کے لیے، اپنی نبوت اور رسالت کی تبلیغ کے لیے مولا ان لوگوں نے مجھے بڑا ستایا گیا، یا اللہ کل تک میرا چچا، میری رفیق حیات، وہ میری دل جوئی کرتے تھے، لیکن رب العالمین اللہ میں میری دل جوئی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ مالک اب یہ لوگ مجھے دن رات ستاتے ہیں، اللہ بڑی تکلیفیں دیتے ہیں۔ رب کائنات نے جب اپنے پیارے نبی کو اتنا غمگین اور افسردہ دیکھا، رب نے فرمایا سنے دن تو بدل جائے، رات کو تو ذرا آنکھ لگانا، میں کیسا نظارہ تجھے دکھاتا ہوں، کیسا جلوہ دکھاتا ہوں۔ دن کو حضور پریشانی اور غم کے عالم میں سو گئے، رات کو میرے نبی کریم 27 رجب کی شب کے حضور حتیم کعبہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹھے آرام میں حضور سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جبریل جی یا رب جلیل، فرمایا جبریل جاؤ، میرا یار غمگین ہو گیا ہے، میرا حبیب غمگین ہو گیا ہے، کہ میں اپنے یار کا مشتاق ہو گیا ہوں۔ یا اللہ کیا پیغام ہے؟ فرمایا جبریل آج میرے سونے یار کو، میرے سونے نبی کو میری بارگاہ میں میرا مہمان بنا کے لے آؤ، آج میرے یار کو آسمانوں پہ لے آؤ، میری قربتوں میں لے آؤ، آج میں اپنے یار سے ملنا چاہتا ہوں۔
یا اللہ کیوں ملنا چاہتا ہے؟ فرمایا جبریل میں اپنے حبیب سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں اپنے محبوب سے بڑی محبت کرواتا ہوں۔ میرے نبی نے، میرے یار نے، میرے محبوب نے آج اپنے دل کو غمگین کر دیا ہے کہ اس کی دل جوئی کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ او جبریل، میں رب جو موجود ہوں، مجھ رب کے ہوتے ہوئے میرے یار کو کسی اور کی دل جوئی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جبریل امین رب کا پیغام لے کے حضور کی بارگاہ میں کیسے آئے؟ 70,000 فرشتوں کا جلوس لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے۔ اب آنے کا انداز بھی بڑا عجیب ہے، لیکن اس سے پہلے نکتے کی بات بتاتا چلوں۔ میں نے عرض کی رب العالمین، اللہ اپنے نبی کو اتنا بڑا معجزہ عطا کرنا تھا، یا اللہ میرا آج دل کو کروا دیتا نا۔ اللہ دن کی تاریکی میں، دن کے اجالے میں معراج ہوتی، اپنے بھی دیکھتے، بیگانے بھی دیکھتے، ماننے والے بھی دیکھتے، نہ ماننے والے بھی دیکھتے، لیکن رب العالمین تو نے رات کے انتخاب کیوں کیا؟ سبحان الذی اسرا، اسرا کا مطلب ہے کہ رات کی سیر، اور معراج عروج سے نکلا ہے۔ عروج کا مطلب ہوتا ہے بلندی، اونچائی۔ اسرا رات کی سیر کرنے کو کہتے ہیں۔ اب پوچھا مولا رات کا انتخاب کیوں کیا؟ فرمایا سوال کرنے والے اپنے سوال کا جواب سن، یا اللہ کے سو جواب۔ فرمایا دن کی تاریکی میں، دن کے اجالے میں، دن کی روشنی میں اگر معراج کرواتا، سب دیکھتے، اپنے بھی دیکھتے، بیگانے بھی دیکھتے، ماننے والے بھی دیکھتے، نہ ماننے والے بھی دیکھتے، لیکن رات کی تاریکی میں اس لیے کروائی ہے کوئی دیکھے نہیں، کوئی نہیں دیکھے گا۔ جب دل کے اجالے میں کرواتا، سب دیکھ لیتے، سب کو نظر آتا، وہاں پھر جو اپنے ہوتے، جو ماننے والے ہوتے، وہ ایمان لے آتے، تصدیق کر جاتے، جو نہ ماننے والے ہوتے وہ تب بھی انکار کرتے، تب بھی ایمان نہ لاتے۔ فرمایا رات کو اس لیے کروائی، کسی کو دکھایا نہیں، کسی کو بتایا نہیں، چپکے سے اپنے یار کو اپنی بارگاہ میں بلا کر راتوں رات اس لیے اپنا دیدار کروایا، اپنی معراج کروائی، جنت جہنم کے مناظر دکھائے، اس لیے دکھائے کہ کل جا کر جب میرا محبوب لوگوں کو کہے گا، اس وقت اپنے اور بیگانے کی تخصیص ہو جائے گی۔ اپنے اور بیگانے میں فرق واضح کرنا تھا کہ جو اپنا ہوگا وہ بغیر سنے، بغیر دیکھے، تصدیق کر کے ابو بکر صدیق صداقت کا لقب پانے گا، اور جو بیگانہ ہوگا حقیقت میں جو سب کا چاچا نظر آتا ہے لیکن ہے بدنصیب اور بیگانہ ہے، اسے میرا نبی جب خود اپنی زبان سے کہے گا کہ میں راتوں رات معراج کر کے رب سے مل کے جنت جہنم کو دیکھ کے آیا ہوں، وہ تب بھی ایمان نہیں لائے گا۔ تو رب نے بتایا رات میں اس لیے کروائی تاکہ اپنے اور غیروں میں فرق ہو جائے، اپنے اور بیگانے کا فرق واضح ہو جائے۔ پھر دیکھ لو جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے دیکھے حضور کی بات پہ یقین کر لیا، پھر رب نے ان کی صداقت کی گواہی دے کر انہیں اپنا بنا دیا۔ اب جبریل امین آئے، حضور کی بارگاہ کے اندر آئے، 70,000 فرشتوں کے جلوس میں۔ اللہ نے فرمایا جبریل جنت میں جاؤ، وہاں سے میرے نبی کی سواری کے لیے ایک جانور لے جاؤ، جس کے بارے میں سیرت نگاروں نے، مفسرین نے، محدثین نے لکھا ہے کہ حضور کی سواری کا جو جانور لایا گیا اس کا نام تھا براق۔ براق برق سے نکلا ہے، برق کہتے ہیں بجلی، تیز رفتار۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس براق کی رفتاری کا عالم یہ تھا کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی، حد کے نگاہ ہوتی تھی، وہاں جا کر اس کا قدم پڑتا تھا۔ گھوڑا نما جانور تھا، وہ اونٹ اور گھوڑے کے مشابہ کی شکل میں تھا۔ وہ براق لایا گیا، اس کے انتخاب بھی بڑا نرالا تھا۔ جنت میں ہر قسم کے جانور تھے، موٹے تازے، لیکن یہ جو براق تھا دبلا کمزور پتلا،
شرک اس کو بھی جب پتا چلا کہ اللہ کا نبی آسمانوں پہ آ رہا ہے، جنت کی سیر کرنے آ رہا ہے، رب نے براق کی سواری کا انتخاب کیا ہے اور جبریل جنت میں براق کو تلاش کر رہے ہیں، یہ کونے میں کھڑا رو رہا ہے کہ نہ جانے میں تو کمزور ہوں، لاغر ہوں، مجھے کب انتخاب کیا جائے گا۔ جب جبریل امین براقوں کے جرمٹ میں گئے، اب سوچ میں ہے کہ کس کا انتخاب کروں، تو رب کائنات نے فرمایا جبریل وہ جنت کے کونے میں جو براق دبلا پتلا تجھے نظر آتا ہے، جو رو رہا ہے میرے نبی کی یاد میں، میرے نبی کے عشق میں، اس کو لے جاؤ۔ اس براق کو لے کے جبریل امین حضور کی خدمت میں۔ حکیم کعبہ میں میرے آقا جلوہ فروز ہیں، میرے آرام میں خانی کے گھر میں جبریل امین آئے، دیکھا نبی پاک علیہ السلام میرے آرام ہے، نبی کا دل بیدار ہے، آنکھیں بند ہیں، آنکھیں سوئی ہوئی ہیں، نبی کا دل کبھی سوتا نہیں ہے بلکہ دل بیدار ہوتا ہے، جاگتا ہے۔ اب جبریل امین نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سوال کیا کہ رب العالمین اللہ تیرا محبوب سو رہا ہے، یا اللہ تیرے محبوب کو کیسے آواز دوں، وہ رب کتنا غیرت والا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اللہ نے تجھے حکم دیا ایمان والو اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ ادھر اللہ نے حکم دیا، ادھر رب کائنات نے جبریل کو بیٹھ کر اپنی طریقے سے اپنے نبی کی بارگاہ کا ادب سکھا دیا ہے۔ جبریل نے عرض کی مولا تیرا محبوب سو رہا ہے، کیسے جگاؤں، یا اللہ آواز کو پکاروں کس نام سے؟ فرمایا جبریل آواز نہیں دینی ہے، میرا قرآن نہیں پڑھا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کو اپنی آواز، میرے نبی سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا ہے، میرے نبی کو اپنی طرح پکارنا نہیں ہے، اپنے جیسا سمجھ کے بلانا نہیں ہے، پھر یا اللہ کیسے جگاؤں؟ فرمایا جبریل تیرا سارا جسم میں نے نور سے بنایا ہے، لیکن جبریل تیرے ہونٹوں کو میں نے کافور سے بنایا ہے، ٹھنڈک سے پیدا کیا ہے۔ جبریل اپنے کافوری ہونٹوں سے میرے نبی کے پاؤں کے تلووں کو بوسہ دو، میرا حبیب خود بیدار ہو جائے گا، پھر میرا پیغام اسے سنا کر دولہا بنا کر میری بارگاہ میں لے آنا۔ اب جبریل امین نے اپنے کافوری ہونٹ میرے مصطفیٰ کے قدموں کے ساتھ لگائے۔ جبریل بھی تجھے مجھے پیغام دے رہے، اوہ دنیا والوں اور ایمان والوں اور نبی سے پیار کرنے والوں اور نبی سے محبت رکھنے والوں، رب کا قرآن پڑھنے والوں، اللہ نے فرمایا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا، میرے نبی کو اپنی طرح پکارنا نہیں ہے۔ اے جبریل امین پھر کیسے پکارے؟ جبریل کہتے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہاں پہ جبریل امین نے جب کلیاں میرے نبی کے قدموں کے ساتھ لگائی، غلام فرید الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ پھر بہت کے کہتے ہیں کہ جبریل نے تجھے مجھے میرے نبی کی بارگاہ میں جانے کا ادب یوں سکھایا۔ جبریل نے بتایا کہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کے اندر جانا ہے تو کیسے جانا ہے، مصطفیٰ کریم کو مخاطب کرنا ہے تو کیسے مخاطب کرنا ہے۔ جبریل بتا رہے ہیں میں نوریوں کا امام ہو کر، فرشتوں کا سردار ہو کر نبی کے تلووں کو پوچھا دیتا ہوں، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دینے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا۔ جبریل امین تجھے مجھے بتا رہے نبی کی بارگاہ میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے، نبی کو مخاطب کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دیے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا۔ پلکوں سے
عبادت میں رد کر دوں گا، تمہارے حج میں رد کر دوں گا، تمہارے روزے نمازوں میں رد کر دوں گا۔ میرے نبی کی بارگاہ میں جانا ہے تو ایسے جانا ہے کہ پلکوں سے تیرے یار پہ دستک دینا، اونچی جو آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایہ گیا۔ جبریل نے بتا دیا حضور کی بارگاہ میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے۔ اب جبریل امین نے بوسہ دیا، حضور بیدار ہوئے، رب کا سلام، رب کا پیغام سنایا، یا رسول اللہ رب آج آپ کا مشتاق ہے، آج رب آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ المختصر پھر وہاں سے میرے نبی کو مسجد حرم میں لے گئے، وہاں پہ حضور کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ کئی روایتوں میں آتا ہے کہ حضور کا سینہ 3 دفعہ چاک کیا گیا، کئی روایتوں میں آتا ہے 2 دفعہ چاک کیا گیا۔ ایک دفعہ جب حضور بچپنے میں تھے تب چاک کیا گیا، دوسری مرتبہ جب حضور کو اعلان نبوت کا حکم دیا گیا اس سے پہلے تھے، نوجوانی کی عمر میں چاک کیا گیا۔ اور ایک تیسری روایت میں کہ جب حضور معراج کی شب اللہ کی بارگاہ میں جا رہے تھے۔ اب حضور کے یہ سینہ کیوں چاک کیا، اس کے اندر وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر بھی بڑی حکمتیں ہیں، بڑے راز پوشیدہ ہیں۔ حضور کے سینے کو چاک کیا گیا، آب زمزم سے دھویا گیا، سونے کے تشت میں رکھا گیا، پھر وہیں رکھ کے جبریل نے حضور کا سینہ سیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ انسان کا دل نکل جائے تو انسان کا جسم کام نہیں کرتا ہے، مر جاتا ہے، انسان ختم ہو جاتا ہے۔ سائنس آج تک یہ کہتی ہے، لیکن اب سائنس نے بھی یہ مان لیا اور یہ تجربہ، یہ پریکٹیکل کر لیا کہ اب دیکھیں انسان کے دھڑکن سے، دل سے، روح اور جسم سے دل نکال کر اسے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ نکال کر اس کا آپریشن جو کرتے ہیں، لیکن دھڑکن دھڑکتی رہتی ہے۔ سائنسدان بھی اس بات پہ جو اعتراض کرتے تھے کہ حضور کا جو سینہ چاک کیا گیا، نکالا گیا، اس کے بعد حضور زندہ کیسے رہے، اب وہ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ انسان کا انسانی دل نکال دیا جائے پھر بھی انسان زندہ رہتا ہے۔ آپ میں سے کون لوگ ہیں جن کا بائی پاس ہوا ہے، انجیوگرافی ہوئی ہے دل کی ہے؟ آپ میں سے کوئی بندہ؟ آج کل انجیوگرافی ہوتی ہے انسان کی الیکٹرانک طریقے سے، انسان کے پہلے بیہوش کیا جاتا تھا، بیہوش نہیں کرتے، جس بندے کی دھڑکن کام کرتی ہے اسی طریقے سے اس کو بیہوش نہیں کرتے، اس کے یہاں سے تار لگاتے ہیں، بازو سے تار لگا کر اس کے اندر داخل کی جاتی ہے، اور اینجیوگرافی کسی انسان کے وال بند ہوں ان کو کھولا جاتا ہے، اسٹڈ ڈالا جاتا ہے، اور آدمی کے سامنے LCD لگی ہوتی ہے جس میں وہ سارا منظر سے نظر آتا ہے، بندہ دیکھتا رہتا ہے کہ میرے جسم میں میرا دل دھڑک رہا ہے، کر رہا ہے۔ بلکہ حضور کا سینہ چاک کرنے کے اندر کئی حکمتیں، کئی راز ہیں۔ انسان کے اندر ہوس ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے، دنیا کی محبت ہوتی ہے، اللہ نے اس لیے اپنے محبوب کا دل نکال کر، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ اس کے اندر کوئی غلاظت، کوئی چیز نہیں تھی جو میرے اور آپ کے دل میں ہے، اللہ وہ صاف کر دے۔ وہ اس لیے کہ اللہ نے اپنی تجلیات حضور کی ذات کو اوپر کرنی تھی۔ اللہ نے فرمایا نا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اس کی ہیبت اور اس کے بوجھ اور اس کے جلال سے اس پہاڑ کے ریزے ریزے ہو جاتے، وہ خوف خدا سے اور قرآن کے بوجھ سے وہ پہاڑ ٹکڑوں میں بٹ جاتا۔ لیکن پھر بتائیں جس سینے پہ 30 پارے 23 سال کے عرصے میں نازل ہوں، اس دل کو رب نے مضبوط تو کرنا تھا۔ کئی حکمت ہے، حضور کا سینہ چاک کیا گیا، بے زم سے دھو کے تشت میں سونے کے رکھ کر۔ اب نبی پاک یہ باتیں کس نے بتائی؟ کیا اس وقت حضور کے پاس یہ موجود تھا؟ نہیں، حضور نے خود بیان فرمایا کہ جبریل نے یوں میرا سینہ چاک، میرا دل دھویا۔ حضور دیکھ رہے ہیں نا۔ اب یہاں پہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ معراج روحانی ہے،
خواب کی عالم میں، جسمانی معراج نہیں۔ کئی لوگوں نے اعتراض کیا۔ آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ حضرت انہوں نے اعتراض یہ کیا ہے کہ جسم جو ہے انسان کے جسم سے جب روح نکالی جاتی ہے تو جسم انسان کا دفن کر دیا جائے مٹی میں، اور روح جو ہوتی ہے وہ آسمانوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو انسان کا جسم بھی روح کے ساتھ اتر جاتا ہے۔ یہ اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ جسم جو ہے وہ اوپر کی طرف نہیں جا سکتا، گئی ہے تو حضور کی روح گئی تھی، اور حضور نے حالت خواب میں یہ سارا منظر دیکھا۔ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ آپ کے علم میں ہے یہ بات؟ تیسرے یا چوتھے آسمان پہ وہ موجود ہے۔ قرب قیامت سے 40 سال پہلے وہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور حضور کی امت سے وہ ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے، کیونکہ ما کان محمد رسول خادم من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، حضور کے بعد نبوت ختم ہو گئی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پہلے تھی، وہ حضور کی نبوت آئی تو ختم ہو گئی۔ اب وہ آئیں گے، مختصر یہ کہ وہ چوتھے آسمان پہ زندہ ہیں اپنے جسم کے ساتھ صحیح سلامت۔ اب ان سے یہ پوچھا جائے کہ تم کہتے ہو کہ روح اتر جاتی ہے، جسم نہیں جاتا ہے، تو اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پہ وہاں پہ کیسے چلے گئے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ، معراج کے اندر کئی حکمتیں تھیں۔ اللہ نے روزے دن ایک وعدہ دیا تھا مجھ سے، آپ سے، ہر کسی کو سے، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ کہاں میں نے، آپ نے سب نے کہا تھا قالوا بلی شہدنا، ہاں تمہارا رب ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک اور اپنے انبیاء سے وعدہ دیا تھا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں سے جب اللہ نے روزے سے وعدہ دیا تھا میں تمہیں جو کتاب اور حکمت عطا کروں گا، تم نے اس کو تسلیم کرنا ہے، اس کو عمل کرنا ہے، اس کو پھیلانا ہے، پھر تمہارے پاس میرا رسول آئے گا، حضور کی طرف اشارہ تھا، تم نے اس کے اوپر ایمان بھی لے آنا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب اللہ جو عہد لیتا ہے، جو وعدہ لیتا ہے، وہ رب پورا کرواتا ہے۔ اب جب حضور مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ کی طرف چلے، مسجد اقصیٰ میں 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام حضور کے انتظار میں ہیں کہ حضور تشریف لائیں، ہم حضور کی ابتدا میں نماز پڑھیں۔ اب اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اگر روح اوپر جاتی ہے، جسم نہیں جاتا ہے، تو حضور کی معراج اگر حالت خواب میں تھی تو کیا امامت جو ہے وہ روح کی ہوتی ہے، جسم کی ہوتی ہے؟ بولیں آپ لوگ بھی، جسم کی ہوتی ہے۔ حضور بنفس نفیس جسم کے ساتھ، اب وہاں پہ مسجد اقصیٰ میں جو ہے ہمارا قبلہ اول ہے، بیت المقدس، وہاں پہ سارے انبیاء کی روحیں موجود ہیں، تو پھر حضور کی روح جاتی، لیکن نہیں، وہاں پہ جو سارے انبیاء کے جسموں کے ساتھ وہ موجود تھے، روح کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا ہے انسان مر جاتا ہے، اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، جب انسان کا عمل ختم ہو جاتا ہے تو پھر روح کیسے کرے گی؟ تو اب یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا کہ حضور کی معراج روحانی اور خوابی نہیں ہے، بلکہ وہ جسم کے ساتھ ہے اور حالت بیداری کے عالم میں ہے۔ اب وہاں پہ سارے انبیاء نے حضور کی ابتدا میں نماز پڑھی، اللہ نے اپنا وہ وعدہ بھی پورا کیا، سب نے حضور سے ملاقات کی، حضور کی مدد بھی کی۔ مدد کیسے کی؟ ایمان لایا، حضور کی پیچھے سارے 1.25 لاکھ پہ شہیدوں نے نماز پڑھی، سارے نبی باری باری آ کے ملے، حضور کی شان اور عظمت دیکھ کے حیران رہے۔ اب جب حضور علیہ السلام گزر رہے تھے مسجد اقصیٰ کی طرف، بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، لیکن جو ہی نبی پاک علیہ السلام وہاں مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی تھے۔ اب جب آسمانوں کا سفر شروع ہوا، پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب یہاں پہ بھی سوال ہوتا ہے کہ جسم کا مسجد اقصیٰ میں ہوگا، روح آسمان پہ ہوگی؟ نہیں، اگر ان کی روح مسجد اقصیٰ میں آ جاتی تو پھر آسمان پہ کیا تھا؟ پہلے آسمان پہ
روح ایک ہی جگہ پہ ہوگی، دو جگہ پہ تو نہیں ہوگی نا۔ وہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام بنفس نفیس اپنے جسم کے ساتھ موجود تھے۔ آپ نے حضور علیہ السلام کو مرحبا یا نبی صالح یا ابن صالح کہا، ملاقات ہوئی، آپ نے ملاقات کی۔ دوسرے آسمان کے تشریف لے گئے، وہاں پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات۔ تیسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بیت المعمور کے ساتھ پشت لگائے بیٹھے تھے، وہاں پہ ملاقات ہوئی۔ اب ان نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں گئے۔ آنے والے جمعۃ المبارک کے اندر بتاؤں گا کہ آسمانوں کا سفر کیسے ہوا، کیا کیا منظر حضور نے دیکھے۔ لیکن نکتے کی بات، جب حضور واپس آنے لگے، چھٹے آسمان پہ پہنچے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، یا نبی مرحب صالح، کیا تحفہ لے کے آئے؟ عرض کی کہ 50 نمازوں کا تحفہ۔ کہا یہ زیادہ ہے، آپ واپس جائیں، کم کرو۔ ایمان مسجد اقصیٰ میں لایا، مدد چھٹے آسمان پہ، وعدہ اللہ نے پورا کر دیا یا نہیں کیا؟ اب مفسرین لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے زندگی کے اندر 9 مرتبہ یہ تمنا کی تھی، جب اس امت کے، میں اور آپ اتنی خوش قسم امت ہیں نبی پاک علیہ السلام کی، کہ موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے اندر 9 مرتبہ جب اس ہماری امت کے، ہمارے نبی کے تذکرے اور احوال پڑھے، تو اللہ کی بارگاہ میں ہر بار یہ دعا کی کہ مولا تو مجھے اس نبی کو امتی بنا دے۔ تو اللہ نے فرمایا تھا موسیٰ تو نے 9 مرتبہ یہ تمنا کی تھی، میں تجھے 9 مرتبہ اس نبی کا دیدار کروں گا، 9 دفعہ ملاقات کروں گا۔ سیرت کی کتابیں، تاریخی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ 9 چکر نبی پاک علیہ السلام نے لگائے، موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات کی۔ اب جب آخری چکر تک، تب بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ 5 بھی زیادہ ہے۔ اب وجہ کیا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ حضور ایک بار پھر جائیں، رب کو دیکھ کے آئیں، حضور کا دیدار کرو۔ موسیٰ علیہ السلام در حقیقت حضور کا دیدار نہیں کر رہے تھے، حضور کے جلووں میں رب کا دیدار کر رہے تھے۔ رب نے فرمایا کہ میرا محبوب نور کا مظہر ہے، جس نے رب کو دیکھنا ہو، رب کا نظارہ کرنا ہو، تو وہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ اب معراج کیوں کروائی، آسمانوں پہ کیوں کروائی؟ ساری چیزیں، حج، روزہ، زکوٰۃ، جتنے بھی احکام اللہ نے دیے زمین پر، لیکن واحد ایک وہ چیز ہے نماز، جو اللہ نے اپنے نبی کو آسمانوں پہ بلا کر یہ تحفہ عطا فرمایا۔ اور معراج صرف حضور کی معراج نہیں تھی، وہ ساری امت کی معراج ہے۔ جو گزر گئے، جو آج کے دور میں گزرے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کی معراج ہوگی۔ فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ حضور جب گئے رب سے ملے نا، جمعے پہ اگلے جمعے میں تفصیل سے بتاؤں گا، اللہ سے پوچھا یا اللہ یہ جو تیرا دیدار کیا ہے، تجھے دیکھا ہے رب العالمین، کیا یہ دوبارہ یہ موقع ملے گا؟ فرمایا محبوب نہیں۔ عرض کی مولا جب دوبارہ تجھے دیکھنے کا من کرے گا، یا اللہ جب دوبارہ تیرا جلوہ دیکھنے کا دل کہے گا، پھر کیا ہوگا؟ کیسے دیکھوں گا، کیسے ملوں گا؟ فرمایا محبوب یہ جو تحفہ تجھے دے رہا ہوں الصلاۃ معراج المومن، محبوب یہ صرف تیری ہی معراج نہیں ہے، بلکہ تیری امت کی بھی معراج ہے۔ جب تیرا امتی، تو نے تو ایک بار میرا دیدار کیا ہے، میری ملاقات کی ہے، میری معراج کی ہے، تیرا کلمہ پڑھنے والا دن میں 5 مرتبہ میری معراج کرے گا، مسجدے پہ آ کر مجھ سے ہم کلام ہوگا، وہ مجھے یاد کرے گا، میں اسی نماز میں اسے جواب دیتا جاؤں گا، میں اسی نماز میں سے باتیں کرتا جاؤں گا۔ معراج میں اللہ نے اس امت کو محروم نہیں رکھا ہے۔ اور حضور معراج کی شب گئے تو اللہ نے فرمایا محبوب مانگ، کیا مانگتا ہے؟ ایک تو وہ تحفے طائف ہوئے نا، اب اللہ نے فرمایا محبوب کیا مانگتا ہے؟ عرض کی مولا میری امت کی سلامتی، یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا؟ اپنی امت کی خیر۔ عرش پہ بھی میرے مولا امت تمہیں یاد رہی، عرش پہ بھی میرے مولا امت تجھے یاد رہی۔ امتیوں میرا نبی رب کی تربتوں میں جائے، اللہ کا جلوہ دیکھنے جائے،
جب محب اور محبوب ملتے ہیں کسی تیسرے کا خیال نہیں رہتا ہے، بس محب محبوب کو دیکھتا ہے، محبوب محب سے باتیں کرتا ہے، لیکن قربان جب اس محبوب پر جو رب کی حریم میں ناز میں گیا، رب کا دیدار کر رہا ہے، رب کی قربتوں میں رب کے جلووں میں بھی جا کر رب نے کہا محبوب کیا مانگتا ہے؟ اللہ اپنی امت کا سوال کرتا ہوں، رب العالمین اپنی امت کی سلامتی مانگتا ہوں، او امتیوں جو نبی عرش پہ بھی جا کے تمہیں نہ بھولے، وہ نبی فرمائے الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ پھر اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا امتیوں جو نبی سے محبت کا دعویٰ تو کرے، نبی سے محبت کا نعرہ تو بلند کرے، پر جب نماز کی باری آئے، نبی کی محبت کا عملی ثبوت آئے، وہ اپنے کاموں میں مگن ہو جائے، وہ اپنی ہی ذات میں کھو جائے۔ عرش پہ بھی میرے مولا امت تجھے یاد رہی، شکریہ یا مصطفیٰ رکھا گے جو دل میں ہمیں۔ یہ اللہ نے سارے نبیوں کو معجزے دیے، لیکن جو معجزہ میرے اور آپ کے نبی کو عطا فرمایا ہے، یہ معجزہ اللہ نے کسی اور نبی کے حصے میں نہیں رکھا ہے۔ آئینہ رمضان المبارک کے اندر حضور کا سفر معراج سبحان الذی اسری سے جو شروع ہوا، اس کے اوپر گفتگو بحث ہوگی۔ آپ لوگوں سے بڑھا مرتبہ گزارش کی ہے کہ جلدی تشریف لایا کریں تاکہ جو موضوع ہو اس کے متعلق کچھ ہمیں سمجھ آئے، کچھ علم ہو، کچھ ہمیں بتایا جائے۔ ابھی ہمارے بھولے بھٹکے لوگ ان کو، جس بندے کو دین کا پتہ نہیں، دین سے دوری ہو، کوئی بندہ چند کتابیں پڑھ کے جناب غلط ذہن رکھنے والا اس کو کہے بھائی یہ جو چیز محل ہے، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ راتوں رات سفر ہو جائے، معراج ہو جائے؟ عام سادہ بندہ جو ہوگا تو وہ تو کہے گا بھائی یہ نہیں ہو سکتے نا، نہیں ماننے والی چیز ہے، لیکن اس کی دلیل رب نے اپنی ہدایت کتاب میں سبحان الذی اسری بعبدہ الفاظ کہہ کر اس کا جواب دے دیا ہے۔ آئندہ جمعۃ المبارک کے اندر اسی پہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کے معراج کا جو عظیم تحفہ حضور لے کے آئے، اللہ ہمیں اس موقع کو، اس تحفے کو دل میں 5 مرتبہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے دل میں یہ ارادہ یہ کر لیں کہ اللہ نے جو بھی جب بھی توفیق دی اس کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول